بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید گریٹ پیپل گریٹ آئیڈیاز میں۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کے ساتھ ہارٹ اٹیک، شوگر، بلڈ پریشر کے حوالے سے کچھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر خواہ آپ کا تعلق کس صوبے سے بھی ہو، اگر آپ کو دل کی تکلیف ہو، شوگر، بلڈ پریشر، یہ بیماریاں آج کل دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن عوام کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے۔ ہم جاتے ڈاکٹر کے پاس، ہمارے دوست احباب ڈاکٹر ان کو ڈفرینٹ کمپنیز کی میڈیسنس اور ساتھ ہی بائی پاس کا بول دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو لوگ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے، ان کے پاس اس کا حل نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ہمارے پاکستانی لوگ ڈاکٹر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو دوائی ہمیں لکھ رہے یا بائی پاس کا کہتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس جو شیشے کا دوسرا رخ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایز اے پاکستانی یہ میرا فرض بھی بنتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی انفارمیشن شیئر کروں، آپ لوگوں تک اچھی انفارمیشن پہنچاؤں، کیونکہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے، جو معلومات میرے پاس ہے، تو یہ میرا کام بلکہ ہر مسلمان کا کام بنتا ہے جس چیز کے بارے میں اس کے پاس آئیڈیا ہو وہ دوسرے مسلمان تک پہنچانا چاہیے تاکہ اس کا بھلا ہو سکے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ نہ تو ہمارے خالہ کے بیٹے ہوتے ہیں، نہ ہمارا کوئی رشتہ دار، نہ اس کے بعد کوئی ہماری فرینڈ شپ ہوتی ہے، کیونکہ میرے کافی فرینڈس بھی ڈاکٹرز ہیں، کمپنیز ان کو کمیشن دیتی ہے کہ فلاں میڈیسن ہمارے نکالو، لیبارٹریز والے ان کو کمیشن دیتے کہ آپ پیشنٹس کو ہمارے پاس بھیجا کرے، ٹھیک ہے، بائی پاس کے لیے ان کو اسٹنٹ دیا جاتا ہے، اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے۔ اس طرح ڈیلیوری کچھ کیسز کے اندر بھی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹرز آپریشن لکھ دیتے ہیں کہ ان کو پیسے ملے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی انشاءاللہ پھر ویڈیو بنائیں گے کسی ٹائم ڈیلیوری کی آپشن کے اوپر، لیکن فی الحال ہارٹ اٹیک تو اس کے لیے جو مین چیز ہے کہ ہم استعمال کیا کریں، ہارٹ اٹیک، شوگر اور بلڈ پریشر سے ہم کس طرح بچ سکیں، اس کا سدباب کس طرح ہوں۔ اس کا سدباب، اس کا خاتمہ، اس کا حل بہت ہی آسان ہے۔ جو آپ اور ہم بازار سے گھی، کوکنگ آئل خرید کر لاتے ہیں، یہ جس فیکٹری میں بنتے ہیں اس فیکٹری میں آپ کو کچھ جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا، اور نہ عام بندے کو وہاں پر اندر فیکٹری کے اندر چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو کیمیکلز ملائے جاتے ہیں وہ کیمیکلز کا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، کلر ڈالا جاتا تھا کہ اس کا کلر چینج ہو۔ میڈیا کے اوپر بھی آپ لوگوں نے کافی ویڈیوز دیکھے ہوں گے کوکنگ آئل اور گھی کے حوالے سے۔ تو اس گھی، یہ جب گھی ہم کھانے میں استعمال کرتے تو اگر آپ جو بھی کوکنگ آئل ہو یا گھی، اس کے اندر اگر آپ کھانا پکاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد دیکھ لیں وہ جم جاتا ہے۔ اسی طرح ٹھیک جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو ہمارے وجود کے اندر یہ جمتے تو پھر ہماری بلڈ سرکولیشن رک کے سرکولیشن کرتی ہے، یعنی خون کا جو رفتار ہوتا ہے، خون کا جو بہاؤ ہوتا ہے، اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر جو ہوتا ہے کچرا وہ بلاکیج کی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جب ہم گھی استعمال کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری بلاکیج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب بلاکیج بڑھتی ہے تو آپ اندازہ کریں، جب آپ تھوڑی سی واک کرتے ہیں یا کسی اونچائی جگہ پر چڑھتے ہیں، اس طرح کوئی فار ایگزامپل پہاڑ وغیرہ اگر اس طرح ہو کوئی، یا تھوڑی سی آپ بھاگتے ہیں تو آپ کا سانس چڑھتا ہے، آپ ٹرائی بھی کر لیں، تو سانس پھولنے کی وجہ، تھک جانے کی وجہ یہی ہماری کھانے کی خوراک گھی اور کوکنگ آئل ہے، کیونکہ اس کا اندازہ عام بندے کو ہے نہیں کہ اس کے اندر جو کیمیکلز استعمال کرتا رہا، میٹیریل استعمال ہوتے، تو اس کا اندازہ آپ لوگوں نے کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں
غلیظ چیزیں استعمال کرتے ہیں فیکٹری والے، اور فیکٹری والے بھی جو فیکٹری کا آنر ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کھانا نہیں ہے، دوسرے کہیں گے ہمیں کیا ہے، آگے سے اوپر انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ سرٹیفائڈ فلانا فلانا فلانا۔ چکن بیلنس ہے نہیں پاکستان کے اندر، وہ آپ کو خود بھی اندازہ ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی فوڈ انسپیکشن ہے، فوڈ ادارہ کا اس کو چیک کرے، اگر وہ بھی جائے تو وہ بھی پیسے لے لیتے ہیں، انہوں کا کمیشن دی جاتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، وہ بھی آنکھیں اور منہ بند کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک سمپل سلوشن دے دیتا ہوں کہ 3 قسم کی آئل میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو سرسوں کا تیل، لیکن کچھ لوگ بلکہ زیادہ تر لوگ حیران بھی ہوں گے کہ سرسوں کے تیل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سرسوں کے تیل کچھ عرصہ پہلے ہمارے لوگ پنجاب کی اور جو سرحد ایریا کے پیچھے اس کے اندر لوگ یوز کرتے تھے کھانے پینے کے لیے، لیکن میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ، اس کے اندر ڈفرینٹ گھی، کوکنگ آئل، اس کی ہوتی ہے مارکیٹنگ، اس کے اندر کچھ اداکار یا کچھ کرکٹرز وغیرہ ان کی مشہوری کرتے ہیں مل پیک اور یہ گھی وغیرہ کے، تو وہ چیز ہم دیکھ کر تو ہم بھی وہ کہ ہاں ایک کرکٹر یا اداکار اس کی مارکیٹنگ کرے تو یہ چیز اچھا ہوگا، لیکن اس کرکٹر اس کے اندر ایک کمپنی انوالو ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی، وہ اس کے اندر انوالو ہوتی ہے، وہ پیسے لیتی ہے کمپنی سے، کچھ پیمنٹ دیتی ہے ٹی وی کو، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ، اور کچھ پیمنٹ دیتی ہے اس اداکار کو یا اداکارہ کو یا کرکٹر کو وہ شوٹ کرنے کے لیے، تاکہ ٹی وی پر، کیونکہ وہ اداکار یا کرکٹر وہ فیمس ہوتا ہے، مشہور اسٹار ہوتا ہے، تاکہ اس کو لوگ دیکھ کر یہ گھی خرید لے، لیکن وہ گھی ہم خریدتے ہیں، گھر لاتے ہیں، ہم اور ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے سرسوں کا تیل آپ یوز کر سکتے ہیں کھانے پکانے کے لیے، اور دوسری جو آئل ہے وہ ہے سن فلاور کوکنگ آئل، وہ بھی آپ بے شک خرید سکتے ہیں کول وغیرہ سے، جدھر مشین میسر ہو اس سے آپ تیل نکلوا کر آپ گھر میں لائے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تیسرے جو آئل ہے وہ ہے زیتون آئل، وہ مہنگا ہے لیکن وہ بھی بہترین آئل ہے زیتون آئل۔ تو یہ 3 آئل آپ لوگوں کے ساتھ میں چلو ڈسکس کر لی، اس کے اوپر آپ انشاءاللہ فوکس کریں تو آپ ان 3-4 بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو مزید کمنٹس کے اندر بھی انشاءاللہ ایک دوست ہے ہمارا، وہ ایک سن فلاور کوکنگ آئل اور جو سرسوں کا تیل اور زیتون کا، یہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو جس کو چاہیے ہوگا پھر وہ کمنٹس میں ہمیں بتائے، تو پھر انشاءاللہ آپ سے وہ رابطہ کر لے گا، انشاءاللہ خالص آئل ہوگا، اگر آپ خود اس کو ارینج کر سکتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے۔ تو باقی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چیز کو ڈسکس کیجیے انشاءاللہ، تاکہ کسی کا بھلا ہو، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، دعا میں یاد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔